پھر جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو پڑھو میرا نامہ اعمال۔ مجھے یہ خیال رہا کہ ایک دن مجھے اپنے اس حساب سے دوچار ہونا ہے۔ چنانچہ وہ ایک دل پسند عیش میں ہوگا، بہشت بری میں، جس کے میوے جھک رہے ہوں گے۔ اب کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش میرا یہ نامہ اعمال مجھے نہ ملتا، اور میرا حساب کیا ہے میں اس سے بے خبر ہی رہتا۔ اے کاش وہی موت فیصلہ کن ہو جاتی، میرا مال میرے کیا کام آیا، میری سب بادشاہی مجھ سے لٹ گئی۔ اس کو پکڑو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اس کو دوزخ میں جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں ڈال دو جس کی ناپ گزوں میں 70 گز ہے۔ یہ نہ اللہ بزرگوں برتر کو مانتا تھا اور نہ فقیروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، اس لیے آج یہاں اس کا کوئی غمخوار نہیں ہے اور دھوون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے، اس کو یہ گناہ گار ہی کھائیں گے۔ سو نہیں، یہ کسی شیطان کا الہام نہیں ہے، میں اس کی شہادت پیش کرتا ہوں جسے تم دیکھتے ہو، اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے، کہ بے شک یہ ایک رسول کریم کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم لوگ کم ہی مانتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ہمارا یہ پیغمبر اگر اپنی طرف سے کوئی بات ہم پر بنا لاتا تو ہم اس کو قوی ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر اس کی رگے گردن کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روک نہ سکتا۔ یہ تو در حقیقت ڈرنے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں اس کے جھٹلانے والے بھی ہیں۔ یہ اسی طرح جھٹلاتے رہیں گے، اور قیامت میں ان منکروں کے لیے یقیناً یہ ایک پچھتاوا بن جائے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک یقینی حق ہے، اس لیے اے پیغمبر انہیں چھوڑو اور اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔